بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 کلاس آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے پچھلی نشست میں آپ کی اردو کی بک میں سے سبق نمبر 12 ہاکی کی ریڈنگ اور اس کے الفاظ، معنی اور اضافی سوالات مکمل کیے تھے۔ آج ہم مشقی سوالات کرتے ہیں۔ مشقی سوالات میں پہلا سوال ہے کہ مدرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال یہ ہے کہ کھیل کیوں اہم ہوتے ہیں، بہترین دماغ کے لیے کیا ضروری ہے، اور عالمی سطح پر ہاکی کی ٹیم کے کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ دنیا میں کھیلی جانے والی ہاکی کی معروف اقسام کے نام بتائیں۔ ہاکی کس طرح کے میدان میں کھیلی جاتی ہے۔ پاکستان نے ہاکی کے مقابلوں میں کون کون سے اعزازات حاصل کیے۔ کلاس ہم سوالوں کے جواب یہاں سے دیں گے۔ پہلے ہم لکھیں گے سبق عنوان ہاکی اور سوالوں کے جواب۔ پہلا سوال ہے کہ کھیل کیوں اہم ہوتے ہیں۔ جواب ہے کہ ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند رہنے کے لیے کھیل اہم ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ بہترین دماغ کے لیے کیا ضروری ہے۔ جواب، بہترین دماغ کے لیے جسمانی طور پر توانا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور تیسرا سوال ہے کہ عالمی سطح پر ہاکی کی ٹیم کے کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ عالمی سطح پر ہاکی کی ٹیم کے 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ بیٹا جی نیکسٹ کویسچن ہے کہ دنیا میں کھیلی جانے والی ہاکی کی معروف اقسام کے نام بتائیں۔ جواب ہے کہ آسٹرو ٹرف یا پولی ٹرف اور آئس ہاکی دنیا میں کھیلی جانے والی ہاکی کے دو معروف نام ہیں۔ اچھا، سوال نمبر 5 ہے کہ ہاکی کس طرح کے میدان میں کھیلی جاتی ہے۔ جواب، ہاکی آسٹرو ٹرف کے میدان میں کھیلی جاتی ہے۔ کیوں کھیلی جاتی ہے؟ پہلے گھاس پر کھیلی جاتی تھی بیٹا 80s سے پہلے، تو کیونکہ کھلاڑیوں کو جب وہ میدان میں گرتے تھے تو ایک دوسرے کی ٹکر ان کو لگ جاتی تھی، تو پھر ان کو بہت زیادہ چوٹ آتی تھی، اور پھر ہاکی فیڈریشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاکی جو ہے وہ آسٹرو ٹرف ایک طرح کا کارپٹ ہوتا ہے جس کو کہ نمی دی جاتی ہے ہر اس کے ہاف کے بعد نم کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی کھلاڑی اس پر گر بھی جائے تو اس کو چوٹ نہیں آتی، اور اس کو ہم آسٹرو ٹرف بولتے ہیں۔ اچھا، سوال نمبر 6 ہے کہ پاکستان نے ہاکی کے میدان میں کون کون سے اعزازات حاصل کیے۔ جواب ہے کہ پاکستان نے ہاکی کے میدان میں 3 مرتبہ سونے کا تمغہ، گولڈ میڈل یعنی گولڈ میڈل، اور 2 مرتبہ کانسی کا تمغہ یعنی برونز میڈل حاصل کیا۔ مشقی سوالات میں سوال نمبر 2 ہے کہ مشق کے مطابق درست جملے کے سامنے ٹک مارک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیے۔ اچھا، پہلا ہے کہ کھلاڑی عام افراد کی نسبت زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، درست۔ گراؤنڈ میں کھیلی جانے والی ہاکی آئس ہاکی کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ آئس ہاکی کہلاتی ہے، رانگ، کیونکہ آئس ہاکی نہیں کہلاتی، اس کو آسٹرو ٹرف کہتے ہیں، یا میدانی ہاکی، میدان میں کھیلی جانے والی ہاکی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ہاکی کا کھیل چند ممالک میں کھیلا جاتا ہے، غلط۔ صرف گول کیپر گیند کو ہاتھ لگا سکتا ہے، صحیح۔ اچھا، پھر جدید اولمپک مقابلوں کا آغاز 1890 میں ہوا، غلط۔ اچھا، سوال نمبر 3 ہے کہ الفاظ کی مدد سے جملے بنائیں۔ الفاظ اور جملے۔ اشیاء کیا کیا مطلب ہے؟ چیزیں۔ پہاڑ، سمندر، دریا، چاند، تارے تمام قدرتی اشیاء ہیں۔ اور پھر مصنوعی، میز، کرسی وغیرہ مصنوعی اشیاء ہیں۔ اور فاتح، ہاکی کے کھیل میں فاتح ٹیم کو سونے کا تمغہ دیا جاتا ہے۔ نامور، سمیع اللہ، کلیم اللہ، اختر رسول، حسن سردار ہاکی کے نامور کھلاڑی ہیں۔ اور پھر شمار، سمیع اللہ اور کلیم اللہ کا شمار ہاکی کے عظیم کھلاڑیوں میں ہوتا ہے۔ محنت کسان اور مزدور محنت کش طبقے میں شمار ہوتے ہیں۔ نیکسٹ بیٹا لفظوں کا کھیل ہے۔ درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ پہلے ہم نے مترادف لکھنے اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ نامور کا کیا مطلب ہے؟
مشہور، نامور کا مترادف مشہور ہے، سمیع اللہ اور کلیم اللہ پاکستان کے نامور کھلاڑی ہیں، یا مشہور بھی لکھ سکتے ہیں اس میں، اعلیٰ، عظیم۔ پاکستان ہاکی کے اعلیٰ کھلاڑی پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ جدید، نیا، جدید ہاکی کا آغاز برطانیہ سے ہوا، عروج، ترقی۔ اچھا پھر اس کا ہے کہ اختر رسول کا زمانہ ہاکی کے عروج کا تھا۔ نصف، درمیان، پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے نصف صدی سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہاں آئے ہوئے ہم کیا لکھیں گے؟ آئے ہوئے۔ چلو آگے پھر ہے کہ مکمل، پورا۔ آج ہم نے اپنے سبق کی مشق مکمل کر لی ہے۔ اچھا پھر سوال نمبر 5 ہے کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے اور جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ اور متضاد، جلد، دیر۔ اچھا اس کا ہم نے ایسے لکھیں گے کہ احمد نے آج کا سبق بہت جلد یاد کر لیا، کل دیر سے یاد کیا تھا۔ سخت، نرم، سخت کا متضاد کیا ہے؟ نرم۔ یہ کپڑا بہت سخت ہے جبکہ دوسرا نرم ہے۔ لمبائی، چوڑائی، لمبائی کا کیا ہوگا؟ چوڑائی۔ اس کپڑے کی لمبائی 6 میٹر اور چوڑائی 1 میٹر ہے۔ نصف، مکمل۔ ماشاءاللہ احمد نے نصف قرآن مجید حفظ کر لیا ہے جبکہ علی نے مکمل کیا ہے۔ آگے، پیچھے، آگے اور پیچھے، اس کا متضاد الٹ کیا ہوگا؟ پیچھے۔ اب آگے علی بڑھے گا، اس سے پیچھے آپ سب پڑھو گے۔ اب آگے علی پڑھے گا اور اس سے پیچھے آپ پڑھو گے، اس کے پیچھے آپ پڑھو گے۔ مختلف، ایک جیسے، مختلف کیسے ہیں؟ مختلف اور ایک جیسے۔ دونوں دوست مختلف عادات کے مالک ہیں لیکن وہ دونوں ایک جیسی عادات رکھتے ہیں۔ مختلف اشکال کے مالک ہیں، مختلف شکلوں کے مالک ہیں یا مختلف شکلوں کے مالک ہیں، مگر لیکن وہ دونوں ایک جیسی عادات رکھتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ ہم کل اس کی پوری مشق سالو کریں گے۔ آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ اچھا لگا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ پائے۔ اور جو بچے فرسٹ ٹائم میرا یہ لیسن دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کرتے چلے جائیں۔ اللہ حافظ۔